ویسے آج لوگ تھوڑے ہیں تو ذرا اپنائیت سے کچھ بے تکلفی سے بھی باتیں ہو جائیں گی. اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ مدنی صاحب پہ کیا کیا باتیں ہو گئیں اور کیا رہتی ہیں. تو ابھی تو ہم مدنی صاحب کا سلسلہ دوبارہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی پچھلی کہی ہوئی باتوں کا اعادہ ہو جائے تو وہ معاف کیجیے، بالکل ذہن میں نہیں ہے. تو لیکن ویسے تھوڑا سا دل لگانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. میرا شعر و ادب سے تعلق تو بہت بچپن کا ہے، مطلب 8-9 برس کی عمر کا سے ہے، لیکن ادیبوں شاعروں سے تعلق کا زمانہ جو ہے وہ 69 کے بعد کا ہے. تو میں کیونکہ کراچی میں تمام ابتدائی تعلیم، ابتدائی زندگی، جوانی تک کی کراچی میں گزری، تو 1969 میں بھی کراچی میں تھے، اور وہیں سے پہلی ملاقات میری کراچی میں ہوئی ادیبوں شاعروں کے عنوان سے. ایک اپنے ہم عمر سے، لیکن یہ کہ جو مشہور لوگ ہیں ان میں شمیم احمد صاحب سے. میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو شمیم احمد صاحب سے میری ملاقات ہوئی. نہیں بلکہ یہ غلط یاد ہے، سب سے پہلی ملاقات سلیم احمد سے ہوئی 68 میں. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا، ان کا گھر اس اسکول کے جیل روڈ اسکول کے قریب تھا، جہانگیر روڈ پر. تو میرا ایک کلاس فیلو تھا جو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ریڈیو پر ڈرامے وغیرہ بھی لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور ان کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، تو تم کہو تو میں ان سے تمہیں ملوا دوں. میں نے کہا ضرور. اچھا، میں نے سلیم احمد کو پڑھ رکھا تھا، پڑھ اس طرح سے رکھا تھا کہ ان کی کتاب بیاض چھپی تھی وہ دیکھ رکھی تھی، اور ان کا کلام جو رسائل میں چھپتا تھا وہ دیکھا ہوا تھا. مطلب میں ادبی رسائل اور کتابیں وغیرہ پہلے سے پڑھ رہا تھا، اور بہت جنون کی حد تک شوق تھا. تو مجھے سلیم احمد کے اس وقت بھی کئی شعر یاد تھے. تو میں نے کہا ضرور ضرور. تو وہ ایک شام کو مجھے ان کے گھر لے گیا جہانگیر روڈ پہ. تو وہاں 2-3 حضرات بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا میدان تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو لڑکا سلیم بھائی کا رشتہ دار تھا اس نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ بہت شعر یاد ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو جیسے لڑکپن میں ہوتا ہے ایک دوسرے کا تاثر. تو سلیم احمد نے مجھ سے پوچھا کہ میرا بھی کوئی شعر یاد ہے. تو میں نے ان کا ادباً ایک شعر سنایا ادب سے. تو وہ شعر بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کیا سنایا کہ آنکھ سرشار تمنا ہے تو وعدہ کر لے، چال کہتی ہے کہ اب لوٹ کے آنا کیسا. تو بہت خوش ہوئے. تو ان سے بہرحال پہلی ملاقات ہوئی. انہوں نے کچھ شعر مجھ سے بھی سنے کہ تم جو کہتے ہو وہ سناؤ.
تو جب میں نے 1 یا 2 غزلیں انہیں سنائیں، 3-4 آدمی بیٹھے، تو اس میں ان کے ایک بہنوئی تھے عزیر ہاشمی صاحب، جو آگے چل کے میرے بہترین دوست بنے، بہترین دوست، وہ بھی مرحوم ہو گئے۔ تو سلیم احمد نے رخصت ہوتے وقت، جب ہم لوگ رخصت ہونے لگے، کوئی گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، تو رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا کہ تم شاعر ہو مگر فی الحال نہیں، تو شاعری چھوڑنا مت۔ تو یہ کہہ کے بس رخصت ہو گیا۔ پھر چلتے وقت میں نے ان سے اجازت لی کہ کبھی موقع مل جائے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے کروں۔ تو انہوں نے کہا ضرور ضرور، بلکہ شاید مجھ سے پوچھا بھی کہ میں رہتا کہاں ہوں، پڑھتا کہاں ہوں۔ یہ سلیم احمد تھے جن سے پہلی ہی ملاقات میں گویا استادی شاگردی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، اور ان کی استادی اور میری شاگردی کا آغاز اس فقرے سے ہوا کہ تم شاعر تو ہو مگر فی الحال نہیں۔ تو پھر عجیب مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ وہ عجیب طرح کے آدمی تھے، جب میں ان سے ملا تو چارپائی پہ نیم دراز تھے، جیسے بے تکلفی کی نشستیں ہوتی ہیں، باقی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور ایک خاص انداز سے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی وہ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرا جو پہلا تاثر ہوا وہ یہ ہوا۔ تو اور شدید ذہانت کی جو چمک، ذہانت اور بے چینی، یہ ان کی 2 ایسی چیزیں تھیں جو مجھے پہلی ملاقات میں جیسے کنوے ہو گئیں کہ ظاہر انہیں جو بھی دیکھتا وہ یہ سمجھ لیتا کہ وہ ذہین ہیں، ان کی آنکھوں سے، ان کے اس سے، اور چہرے پر ان کے ایک تپش سی تھی، مطلب وہ تپش جو لوگ اپنے خیالات اور احساسات و جذبات کو یکجان کر کے زندہ رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ وہ حرارت اور تپش نظر آتی، تپتا ہوا چہرہ تھا ان کا۔ تو ان سب چیزوں نے ظاہر ہے مجھے بہت متاثر کیا۔ اتفاق یہ کہ میں اپنے گھر کے کچھ بڑوں کو دیکھ چکا تھا، ان کا ادبی شوق دیکھ چکا تھا، ذہانت بھی دیکھ چکا تھا، کچھ اپنے استادوں کو پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کو دیکھا تھا، ان میں بھی بڑے بڑے کمالات تھے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ گھر میں کچھ بڑوں کو دیکھ کر، اسکول میں کچھ بڑوں کو دیکھ کر، جیسے بڑے آدمی کی ایک بچکانہ سی پہچان ہو گئی تھی، یعنی بڑائی کا فہم تو نہیں ہوا تھا، لیکن احساس ہو جاتا تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، چاہے یہ بتا نہ پاؤں کہ یہ بڑا کیوں ہے، اس کی بڑائی کے دلائل کیا ہیں، یہ ظاہر ہے اس قابل ہم نہیں تھے، لیکن مجھے یہ لگا کہ میں ایک بہت خاص اور بڑے آدمی سے مل کے آیا ہوں، اور سارے ذہن سے لے کر جسم تک میں ایک سرشاری اور تھرتھری سی تھی کہ آج میری زندگی کا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، آج کوئی مجھے بہت ہی معنی خیز تجربہ ہوا ہے۔ تو میں نے خیر جو ان کا عزیز میرا کلاس فیلو، اب میری بڑی نالائقی ہے کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ اس کا بڑا شکریہ ادا کیا، اس سے میں بار بار واپسی کے راستے میں پوچھتا رہا کہ یہ تکلفاً تو انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ جب چاہے آ جائے کرو، بہت زیادہ لہک کے فرمایا کہ پوچھنے کی کیا بات ہے، جب چاہے آ جائے۔ تو بڑی شدید مطلب محبت اور فخر
یہ دو چیزیں سلیم احمد سے اس پہلی ملاقات میں مجھے محسوس ہوئیں. بہت محبت محسوس ہوئی اور اس بات پہ فخر بھی محسوس ہوا کہ میں نے انہیں دیکھا یا انہوں نے مجھے آنے کی اجازت دی. تو 2 دن شاید گزرے ہوں یا 3 دن گزرے ہوں، ہر وقت ان کا خیال مجھے رہتا تھا. تو 2-3 دن بعد میں اسکول سے چھٹی پر ان کے گھر چلا گیا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا ان کے نظام الاوقات کا. تو وہ وقت ان کا ریڈیو پاکستان سے آنے کا تھا. تو وہ بس ہم دونوں سمجھیں ساتھ پہنچے ان کے گھر، وہ اپنے گھر اور میں ان کے گھر ساتھ پہنچے. تو سلیم احمد ہمیشہ شیروانی پہنتے تھے، کبھی انہوں نے اس کے سوا کوئی لباس نہیں پہنا، اور شیروانی پہنے بغیر وہ شاذ و نادر ہی گھر سے نکلتے تھے. مطلب یہ ان کی ایک وجہ تھی کہ اگر بازار تک بھی جانا ہے تو شیروانی پہن کے جاتے تھے. تو گرمیوں کا موسم تھا، وہ شیروانی پہنے ہوئے پسینے میں نہائے ہوئے وہ آ رہے تھے. میں بھی پیدل چل کے کوئی 1 میل گیا تھا. تو دیکھتے ہی پہچان گئے اور بالکل کوئی تاثر ایسا نہیں دیا کہ میں ناوقت آیا ہوں. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان سے ملنے کا وقت نہیں تھا. ان سے ملنے والے لوگ مغرب کے بعد آتے ہیں. تو مجھے فوراً ایسے یوں کر کے لے گئے اندر گھر میں، اور وہاں مطلب گھر والوں کو بتایا کہ یہ لڑکا آیا. گھر میں مطلب ان کے گھر میں سخت پردہ تھا. تو لیکن یہ کہ مجھ سے پردہ نہیں کروایا. تو اس میں ظاہر عمر بھی میری ایسی تھی. تو گھر والوں کو فرمایا ایک کہ یہ بھائی بیٹھو ذرا شربت وغیرہ پلاؤ، کچھ کھانے پینے کا پوچھو. اور پھر مجھ سے کہا کہ تم شربت وغیرہ پیے بغیر نہیں جانا، میری مجبوری ہے کہ مجھے آتے ہی سونا پڑتا ہے. تو میں اب سونے جا رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تو یہاں آرام سے جو چاہے کرتے رہو، میں 2-3 گھنٹے میں اٹھ جاؤں گا، ورنہ یہ کہ اب شام کو ملیں گے. مجھے بڑی سخت شرمندگی ہوئی، لیکن ان کے گھر والوں نے بتایا کہ نہیں یہ بالکل برا نہیں مانے. تم آرام سے بیٹھ کے شربت وغیرہ پلایا اور میں خیر چلا آیا. تو یہ دوسری ملاقات میں جیسے لگا کہ اب میرے سب دوستیوں کا سبب سلیم احمد بن گئے ہیں. یہ مطلب یہ احساس ہوا کہ اب میں جیسے ان کے حلقے کا آدمی ہوں، اور میرے تمام تعلقات بس اب اسی حلقے میں تک محدود رہیں گے. یہ جیسے ایک فیصلہ سا جیسے ہو گیا میرے اندر. تو پھر بہرحال بہت باقاعدگی سے ان کے نظام الاوقات کے مطابق میں نے وہاں جانا شروع کیا. وہیں عزیز حامد مدنی صاحب کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ سلیم احمد اپنے 2 استادوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اہمیت مدنی صاحب کو دیتے تھے. تو 2 استاد ان کے پروفیسر کرار حسین تھے، وہ تو کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کے گھر آئے ہوئے، لیکن جو اصل استاد تھے سلیم احمد کے، محمد حسن عسکری، وہ ہفتے 10 دن میں 1 مرتبہ سلیم بھائی کے گھر ضرور آتے تھے، اور اکثر میں انہیں دیکھتا تھا وہاں. تو ان کے آنے پر تو سلیم احمد جیسے بالکل مردہ بدست زندہ ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتے تھے. ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے، وہ چاہے 2 گھنٹے بیٹھیں 3 گھنٹے بیٹھیں.
اور دوسرے میں نے دیکھے عزیز حامد مدنی کہ یہ جب آتے تھے تو جو بھی موضوع چل رہا ہو، جو بات بھی اس وقت چل رہی ہو، یا جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوں، سلیم احمد سب سے جیسے لا تعلق ہو کر مدنی صاحب میں محو ہو جاتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اپنے بیٹھنے کا انداز بدل لیتے تھے۔ یہ عزیز حامد مدنی کے ساتھ جیسے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آ گئے تو یوں بیٹھتے تھے جب تک بھی وہ بیٹھے، اور جتنی دیر بھی عزیز حامد مدنی بیٹھے رہتے تھے سلیم احمد کا ذہنی اور جسمانی دونوں رخ ان کی طرف ہوتا تھا۔ ان ہاں مطلب وہی کوئی موضوع چھیڑ دیں تو سلیم بھائی بولتے تھے، مطلب ساری مجلس جو ہے نا گویا ان کے لیے ہو جاتی تھی جب بھی آتے تھے۔ اور عزیز حامد مدنی بھی ہفتے 10 دن میں آتے ضرور تھے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ پیدل چلتے تھے تو راستے میں سلیم احمد کا گھر آتا تھا تو کبھی یہاں آ جاتے تھے۔ مدنی صاحب بہت کم گو تھے اور کم بولتے بھی تھے، اور ان کا بولا ہوا سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، بہت تیزی سے جیسے ایک تیز سرگوشی میں بولتے تھے، اور ان کے لفظوں کے تلفظ عجیب عجیب تھے، جیسے جی کہنا ہو تو جے کہتے تھے، تو کچھ اس طرح سے وہ بات ان کی ایک اجنبی آدمی ہو یا پہلی دوسری ملاقات ہو تو ان کی بات سمجھ میں بھی یعنی ٹھیک طرح سنائی نہیں دیتی تھی، سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن سلیم احمد ان کی اس طرح کی باتوں میں جو عموماً فقروں کی شکل میں ہوتی تھی، کوئی مربوط گفتگو نہیں ہوتی تھی، اس پہ پوری طرح متوجہ رہتے تھے اور اسی میں سے کسی بات کو آگے بڑھا کے بولنے لگتے تھے یا موضوع بنا کے بولنے لگتے تھے۔ اور مدنی صاحب جب سلیم احمد بول رہے ہوتے تھے یا کوئی بھی تو وہ یوں نیچے اور ایسے انگلی ہلاتے رہتے تھے اور لگتا تھا کہ یہ کچھ سن نہیں رہے، تو مطلب وہ اپنے آپ میں بالکل کھوئے ہوئے ایک آدمی ہوتا ہے جو میں یہ بالکل ایک حقیقی تاثر بتا رہا ہوں مدنی صاحب کے بارے میں، جس کو سنے اور سمجھے بغیر مدنی صاحب کی شاعری کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مدنی صاحب اس طرح کے آدمی تھے کہ وہ لگتا تھا کہ اپنے میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کھوئے ہوئے تو ہوتے تھے لیکن اس کھوئے ہوئے کی کوئی لوکیشن اور ظرف نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے، تو اس طرح کے آدمی تھے وہ۔ اور یہ جو وصف ہوتا ہے جو ان کی پور پور سے ابلتا تھا، یہ انتہائی بڑی شخصیتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ ایک مجذوبانہ، جیسے ان کی شخصیت کے تمام عناصر ایک مجذوبانہ وفور کے ساتھ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے تھے، مطلب ان کی پوری شخصیت ایک مجذوبانہ وفور سے چھلک رہی ہوتی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس مجذوبانہ وفور کو شاید خود بھی نہیں سمجھتے تھے تو یا اس پر غور نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے سے ملنے اور اپنے سے الگ ہونے کا وہ کوئی حوالہ ہی نہیں رکھتے تھے اپنے اندر، مطلب ان کے یہاں اپنے لیے کوئی اپنا پن یا غیریت دونوں طرح کے پرسپیکٹیوز موجود نہیں تھے، وہ بالکل کھوئے ہوئے آدمی تھے۔ تو وہ جو ایک مجذوبانہ وفور تھا وہ ان کے بارے میں کسی کو پریڈکٹ کرنے کے لائق نہیں چھوڑتا تھا،
کہ اس بات پہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ کسی بھی بات پہ کسی بھی طرح ریئیکٹ کرتے تھے، لیکن بہت مہذب، بہت شائستہ، بہت منکسرانہ انداز سے. اور کچھ بھی مطلب یوں آپ سمجھیں نا جیسے ایک شخصیت میں 100 عناصر ترکیبی ہیں، تو ایک معمول کی شخصیت میں وہ 100 کے 100 عناصر اپنی اپنی مخصوص پوزیشنز لیے ہوئے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ایک معمول کی شخصیت ہے. لیکن اگر شخصیت اس طرح کی ہو کہ اس کے 100 عناصر ترکیبی بار بار اپنی پوزیشنز بدل کر ایک دوسرے سے نئے نئے انداز کا ربط پیدا کریں اور نئے نئے انداز سے تال میل پیدا کر کے نت نئے نتائج نکالیں، تو یہ عزیز حامد مدنی کی شخصیت تھی کہ ان کی شخصیت کے ایک لمحے کا تجزیہ تو ہو سکتا تھا، لیکن ان کی شخصیت کے کل کو سمجھنا ناممکن تھا. مطلب آپ ان کے بارے میں ان کی شخصیت کا کوئی ایسا تجزیہ نہیں کر سکتے تھے جو ان پر بہت زیادہ دیر تک صادق آئے. تو ان کی شخصیت کو آپ جب بھی ڈیفائن کریں گے تو اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ یا اس پہلو سے ڈیفائن کریں گے کہ میری یہ ڈیفینیشن، میرا یہ انالیسس اس وقت تک کے لیے ویلڈ ہو سکتا ہے. اگلے لمحے میں ان کی شخصیت کس طرح کی کمپوزیشن پیدا کرے گی اس کا وہ میری گرفت سے باہر ہے. تو ایسی سیال، ایسی آتشیں شخصیت مطلب میں نے نہیں دیکھی. تو یہی جو ان کی شخصیت میں اپنے مختلف اجزاء میں زلزلے کی، جیسے زلزلے کی حالت میں زمین کے ذرے ایک دوسرے سے نیا تعلق پیدا کرتے ہیں، اسی انداز سے مدنی صاحب کی شخصیت بھی گویا زلزلے کے خمیر سے بنی ہوئی تھی، جس میں ہر لمحہ ان کے ذرات شخصیت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور لا تعلقی پیدا کرتے تھے. ہر لحظہ نیا تعلق، ہر لمحہ نئی دوری. تو یہ چیز اگر اب میں سوچتا ہوں کہ ان کی شخصیت کی یہ جو وہ جس طرح کے مجسم بھونچال کی طرح تھے، اگر یہ چیز ان کی شاعری میں آ جاتی تو وہ مطلب بہت ہی بڑے شاعر ہوتے. لیکن کیونکہ ان کی شخصیت خود ان کے لیے کوئی مسئلہ کبھی نہیں رہی، ان کے لیے موضوع نہیں بنی، لہٰذا ان کی شخصیت کی یہ نادر خلاقی اور یہ نایاب تموج ان کی شاعری میں آیا تو صحیح، لیکن بہت زیادہ غیر ضروری حد تک متوازن اور منضبط ہو کر آیا. اگر وہ جیسا تھا ویسا آ جاتا تو اردو زبان پہلی مرتبہ ایک مجذوب شاعر کو دیکھ لیتی. مطلب یہ ان کی وہ جو ان کے یہاں بار بار اس کی جھلک آتی ہے، جیسے جنوں کے حوالے سے، صحرا کے حوالے سے، ہوا کے حوالے سے، بگولے کے حوالے سے. یہ سارے جو ان کے سمبلز یا میٹافرز ہیں، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک کنٹرولڈ اور سمبلائزڈ اظہار ہے. کہ جیسے کھلا یہ راز کہ تعمیر بام و در ہے فریب، کھلا یہ راز کہ تعمیر بام و در ہے فریب، یعنی یہ راز کھلا کہ شخصیت کی کمپوزیشن، انفس کی کمپوزیشن اور آفاق دونوں کی کمپوزیشن یہ فریب ہے. کھلا یہ راز کہ تعمیر بام و در ہے فریب،
بگولے قالب دیوار و در میں ہوتے ہیں۔ اب یہ مصرع پوری اردو شاعری کی روایت میں آپ یہ مصرع اپنے تصور اور شدت احساس کے ساتھ نہیں دکھا سکتے، نہ یہ مضمون دکھا سکتے ہیں، نہ اس طرح کا ایک آتش فشانی احساس دکھا سکتے ہیں، نہ اس طرح کا تخیل شاید کہیں مل جائے، کیونکہ ذہن سچویشنز گھڑ لیتا ہے، لیکن اس طرح کا ایکسپیرینس آپ اردو شاعری میں نہیں دکھا سکتے کہ بگولے قالب دیوار و در میں ہوتے ہیں، کہ دیوار و در میں گندھے ہوئے ہوتے ہیں بگولے۔ تو اگر اس بات کو یوں کہہ دیا جائے کہ عزیز حامد مدنی کی شخصیت میں بگولے گندھے ہوئے تھے اور بندھے ہوئے تھے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی جہاں جہاں جنوں اور صحرا اور یہ سب آتا ہے، وہاں ان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہو جاتا ہے، اور جو لوگ انہیں شخصی طور پر جانتے ہیں وہ اس طرح کے اشعار سے زیادہ لطف اندوز اور زیادہ معنی خیز تعلق محسوس کرتے ہیں۔ تو خیر کبھی میں کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو بتاؤں گا کہ میں جن بڑے یا اچھے شاعروں ادیبوں سے ملا ہوں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو اب یہ جو تمہید باندھی ہے ان کی شخصیت کی، تو شخصیت بڑی ہو تو شاعر اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ ٹی ایس ایلیٹ کا مشہور جملہ ہے نا کہ شاعری شخصیت سے گریز سے پیدا ہوتی ہے، یہ بہت مشہور فقرہ ہے اس کا کہ شخصیت سے ریفیوج اختیار کرنے سے شاعری پیدا ہوتی ہے، شاعری شخصیت کا بیان کرنے سے نہیں پیدا ہوتی، یا شخصیت کے حدود میں۔ یہ بہت بڑا قول ہے اور اس کے بڑے معنی ہیں، لیکن اس قول کے ہی پس منظر میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی شخصیت سے گریز ہو سکتا ہے، بڑی شخصیت سے گریز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑی شخصیت اپنے باہر کا اسپیس چھوڑتی نہیں۔ بڑی شخصیت کون سی ہے؟ جس کی بنیاد پہ یہ کہنا درست ہو جائے کہ انفس آفاق سے بڑا ہے، انفس آفاق سے زیادہ وسیع ہے۔ تو یہ تو خیر ذرا صوفیانہ معنوں میں بڑی شخصیت ہے، لیکن نفسیاتی معاملات میں بھی بڑی شخصیت وہ ہے جس کو اپنے تخیل، جذبے، احساس، تعقل وغیرہ جو شخصیت کی بنیادی فورسز ہیں ان کو عمل میں لانے کے لیے اپنے باہر کی مدد کی لازمی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ سمجھیں نا کہ معمول کی شخصیت کے احساس کو انگیز کرنے کے لیے باہر کے تجربے کی ضرورت ہے، جذبے کو ابھارنے کے لیے باہر کی ضرورت ہے۔ تو بڑی شخصیت باہر کے ساتھ اپنی حاجت مندی کو ختم یا کم کر دیتی ہے، وہ بڑی شخصیت ہے۔ تو ان معنوں میں مدنی صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، اور مطلب وہ ان کی شاعری اگر ان کی شخصیت کو سمو لیتی تو وہ اس کتاب میں جیسے شاعر نظر آتے ہیں اس سے کم از کم 1,00,000 گنا بڑے شاعر ہوتے۔ تو یہ ہوتا ہے بڑی شخصیت کا وہ۔ تو یہ بڑی شخصیت جو ان کی کرافٹس مین شپ کی گرفت میں نہ آ سکی خود ان کی، تو اس پہلو سے کہ ان کی طرف سے شخصیت کا اظہار جزوی اظہار صحیح، مگر جہاں جہاں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا اظہار ہوا ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہ ذرا دیکھیے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ شاعر کی شخصیت اس کے شعر میں معنی پیدا کرنے کا بڑا سبب بن جائے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔
تو فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، سبک ہوئے ہیں تو عیش ملال سے بھی گئے۔ اب اس کی شرح میں پچھلی مرتبہ یاد آتا ہے کہ کر چکا ہوں، تو اس میں بس آپ یہ دیکھیے کہ عقل پیراڈاکس پیٹرن اگر بنا لے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، یعنی عقل تضادات کو یکجا کرے، تضادات کو ایک دوسرے کا معطوف یا مضاف بنائے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ عقل کی بیسک ورکنگ تضادات کے ٹکراؤ یا ان کے درمیان ایک تیسرے زاویے سے مطابقت پیدا کرنے سے شروع ہوتی ہے، لیکن احساسات، متضاد احساسات کو یکجانی کی حد تک پہنچا دینا، ایک دوسرے کے اپوزٹ احساس کو آپس میں مدغم کر کے احساس کی ایک تیسری سنتھیٹک شکل برآمد کر دینا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم جس وقت خوش ہیں غمگین نہیں ہیں، ہم جس وقت غصے میں ہیں راحت میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ احساسات میں اس طرح کی ایک جیسے ایک قطعیت ہوتی ہے جو اپنے اپوزٹ احساس کو عین اس لمحے احساس میں داخل نہیں ہونے دیتی، یہ احساس کی ساخت ہے، بناوٹ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا مشکل کام ان کی شخصیت میں ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے اظہار میں آیا کہ فراق سے بھی گئے ہم، وصال سے بھی گئے، یعنی فراق سے وابستہ معروف احساسات ہم میں نہیں پائے جاتے۔ فراق ایک واقعہ تو ہمارے لیے ضرور ہے، ہمیں فراق لاحق تو ہوا ہے، لیکن فراق سے پیدا ہونے والے، فراق سے مطابقت رکھنے والے جو معروف مروج احساسات ہیں، ہم ان سے گئے یعنی بلند ہو گئے۔ تو پھر وصال کا بھی یہی ہے کہ وصال ہمیں میسر آیا ہے، لیکن وصال کو واصلین کے، ہمارا وصال واصلین جیسے احساسات نہیں پیدا کرتا۔ مطلب اس طرح وہ کہ فراق اور وصال دونوں کے ساتھ اپنے حسی پرسپیکٹو کے بدل جانے سے فراق اور وصال واقعے کے طور پر تو الگ الگ رہے، لیکن ان کی تاثیر اس طرح ایک ہو گئی کہ اس تاثیر کے نتیجے کو فراق سے نسبت دینا صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اور وصال سے منسوب کرنا درست بھی ہے اور نادرست بھی ہے۔ یہ ہے پیراڈاکسیکل پیٹرن، اور یہ پیراڈاکس اگر ایموشنز اور احساسات میں پیدا ہو جائے، اور احساسات میں بھی اس درجے کا کہ دنیا میں احساسات کے سب سے بڑے جنریٹرز جو ہیں وہ فراق اور وصال ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ ہمارے جتنے بھی احساسات ہیں وہ سب فراق اور وصال سے منسوب ہیں۔ کچھ ہونے کا غم ہے، کچھ پانے کی خوشی ہے، کچھ کھونے کا غم ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ فراق اور وصال گویا میٹا پرسپیکٹو ہے احساسات کا۔ تو وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ احساسات میں تضاد اور اختلاف پیدا کرنے والا جو اوریجنل پر اس کا جو اوریجن ہے، ہم اس اوریجن سے بھی بلند ہو گئے یا لا تعلق ہو گئے، اور سبک ہوئے ہیں تو ایسے سبک ہونا آپ سمجھ نہیں سکتے تھے مدنی صاحب کو کندھے پہ کوٹ ٹانگے ہوئے چلتے ہوئے دیکھے بغیر۔ مطلب ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی دونوں جہان سے سبک ہے، مطلب وہ سبک ہونا، ہلکا ہونا،
کسی تناؤ میں نہ ہونا، کسی وزن کا بردار نہ ہونا، یہ انہیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان پہ کوئی چیز نہیں وہ ہے، مطلب ان کے کاندھے پہ صرف ان کا کوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بس سبک ہیں۔ تو سبک ہوئے ہیں تو عیش ملال، جیسے میں نے کہا نا کہ فراق اور وصال اوپر معطوف ہیں جن کے بیچ میں واو لگانا چاہیے، اور عیش اور ملال یہ متضاد احساسات ہیں، ان کو انہوں نے فراق اور وصال کی معطوفیت یعنی اور کہنے کی سطح سے بلند کر کے کا کی سطح پہ مضاف بنا دیا، یعنی عیش ملال کہا، عیش و ملال نہیں کہا کہ سبک ہوئے ہیں تو عیش ملال سے بھی گئے، یعنی ملال کا عیش۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سبک ہوئے فراق اور وصال سے، احساسات کی روایت کے تعلق کا بار جب ہم پر نہ رہا تو پھر ہم عیش ملال سے بھی گئے، یعنی احساسات میں جس نوع کا آپس میں تعلق ممکن تھا، ہم احساسات کے ان تمام بندھنوں اور ان تمام ملاپی صورتوں سے بلند یا محروم ہو گئے۔ تو یہ عجیب مطلب یہ شعر میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے اس شعر کے معنی کے طور پر مدنی صاحب یاد، مطلب اس شعر کے معنی وہ عزیز حامد مدنی ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے، باقی باتیں اس کے بعد میں۔ تو اسی نگاہ کی نرمی سے ڈگمگائے قدم، اسی نگاہ کی نرمی سے ڈگمگائے قدم، اسی نگاہ کے تیور سنبھال سے بھی گئے۔ تو مطلب سادہ ہے اور عاشق میں اگر آدمیت ہے اور محبوب اگر درجہ خواہش پر نہیں درجہ تعظیم پر ہے تو وہ اس حالت کو محسوس کر لے گا۔ یہ دو انسانوں کے تعلق کا قصہ ہے، مطلب اس میں کسی طرح کی وہ متصوفانہ پن نہیں ہے، گو کہ یہ پورا جو منظر بنا ہے اس کے پیچھے متصوفانہ روایت ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا جمال اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کشش محسوس کریں، اللہ کا جلال یہ ہوتا ہے کہ گستاخ نہ بنیں، اپنی حد میں رہیں، یعنی جب دیکھو کہ خدا ہے تو یہ جمال ہے، جب دیکھو کہ میں بندہ ہوں تو اس کے جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خدا کا جمال جو ہے وہ اگر آدمی ناقص ہو تو اس کے قدم کو ڈگمگا دیتا ہے کہ جو چاہو کرو، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے تو وہی مالک یوم الدین ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، تو رحمت پہ بھروسہ ہوتے ہوئے بھی غضب کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر اور اپنی اوقات پہ رکھتی۔ یہ اس کا ایک وہ روایتی پس منظر ہے جو اگر نہ ہوتا تو یہ شعر وجود میں نہ آ سکتا، کیونکہ اس طرح کا پورا انداز جو ہے یہ اس روایت سے فراہم ہوا ہے کہ محبوب کی طرف دوڑنا بھی اور مؤدب بھی رہنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نگاہ کی نرمی یا اس کا التفات دیکھ کر قدم ڈگمگائے، یعنی ہم نے وصال کی ضد باندھ لی، ہم نے اپنے جذبہ محبت کو اس کی شان محبوبیت پر غالب کرنے کی ٹھان لی، یہ ڈگمگائے قدم ہے۔ آپ سمجھیں محبوب کے آگے سب سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی مرضی پر غالب کیا جائے۔ تو ہم اپنے جذبہ محبت کو اس کے مرتبہ محبوبیت پہ غالب کرنے پہ تل گئے،
ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے ہمیں التفات سے اور نرمی سے دیکھا، لیکن اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک نگاہ سے نرمی جھلکتی ہے، دوسری نگاہ کے تیور الگ ہیں، وہ اس کے جلال سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کی شان کو بتاتے ہیں۔ یعنی ایک نگاہ محبوب کی حیثیت سے اس کی کشش کو بڑھاتی ہے، اور عین اسی وقت دوسری نگاہ عاشق پہ پڑتی ہے جو اس کی شان کو باور کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی نگاہ میں عاشق کا اس بات ہے، محبوب کی پہلی نگاہ نرم میں عاشق کا اس بات ہے کہ ہاں تم ہمارے عاشق ہو، اور دوسری اس کی نگاہ گرم ہے جو تیور جس کو کہا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ محبوب اپنا اظہار کرتا ہے۔ تو عاشق کا اس بات جب کرتا ہے تو عاشق سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اور اس حوالے سے اپنے منصوبے بناتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے تو عاشق جو ہے وہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، یعنی گستاخ نہیں ہوتا۔ تو اسی نگاہ کے تیور سنبھال سے بھی گئے کہ اگر ہم اس کی نگاہ کی نرمی ہی کو بہانہ بنا کر اس کے تعلق کا ایک مزاج متعین کر لیتے تو ہم گویا عشق کے راستے پر چلتے چلتے گر جاتے، یہ ڈگمگائے قدم ہے۔ لیکن اس نے مجھ پر اپنی شان کو منکشف کر کے اپنی طرف دوڑنے سے روک کر گویا عشق کے راستے پر ہمواری کے ساتھ چلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ لیکن یہ میں ویسے کہہ گیا، میں تو اس پہلو سے دکھانا چاہ رہا تھا شخصیت، یہ شعر ایسے ہی آ گیا۔ اس پہلو سے کچھ شعر دکھاتا ہوں۔ یہ غزل بہت اچھی ہے، لیکن ہاں وہ جو شعر میں پڑھ رہا تھا اس کی تصحیح کر لیں۔ کھلا یہ راز کے تعمیر بام و در ہے فریب، یہ غلط میں نے پڑھا، یہ ابھی سامنے آیا ہے۔ کھلا یہ دل پہ کہ تعمیر بام و در ہے فریب، بگولے قالب دیوار و در میں ہوتے ہیں۔ قالب سمجھتے ہیں نا، قالب بدن کو کہتے ہیں، ڈھانچے کو۔ یہی دیکھ لی، کھلا یہ دل پہ کہ تعمیر بام و در ہے فریب، بگولے قالب دیوار و در میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اسی کا مطلب دیکھیے، اب ذہن میں رہے کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں جو کہہ چکے ہیں اس کا کچھ اظہار دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جو شعر پڑھیں گے بھی وہ اس میں اس پہلو سے اگر اس کی کوئی شرح ہوئی تو کریں گے، پورے شعر کا احاطہ آئندہ کریں گے۔ کہ اسی غزل کا مطلب ہے کہ ہزار وقت کے پرتو نظر میں ہوتے ہیں، ہزار وقت کے پرتو نظر میں ہوتے ہیں، ہم ایک حلقے وحشت اثر میں ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل جیسے وہ سامنے آ گئے کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایک حلقے وحشت اثر میں ہوتی ہے، رہتی ہے، تو میرے لیے مدنی صاحب کے پہلا نام مدنی صاحب کا لینا واجب ہوگا۔ ایسی کچھ شخصیتیں ہوں گی میرے علم میں، لیکن اس میں جو پہلی تصویر بنتی ہے وہ عزیز احمد مدنی کی ہے کہ ہم ایک حلقے وحشت اثر میں ہوتے ہیں۔ ہزار وقت، یہ پوری شخصیت ہے، انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے، انتہائی اپ ٹو ڈیٹ علم رکھتے تھے سیاست، فلسفے اور شاعری وغیرہ کا۔ یہ نا ہزار وقت کے پرتو نظر میں ہوتے ہیں کہ ہم وقت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ٹائم اور تاریخ جو آثار رکھتی ہے،
ٹائم اور تاریخ اور مائنڈ میں تعلق سے جتنے پرسپیکٹیوز اور تناظرات بنتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے. یعنی ہم کائنات علم کے گوشے گوشے کی خبر رکھتے ہیں. ہم آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم شعور کی دنیا کو اس کی پوری ریلیونس کے ساتھ سیر کرتے ہیں. یہ سب ہے، لیکن ان چیزوں کا نظر میں ہونا ہمارے لوکیل آف بینگ کو نہیں بدلتا. یعنی ہم جو جانتے ہیں اس جانے ہوئے کی دنیا اور حال میں نہیں رہتے. ہمارا حال الگ ہے، ہمارا علم الگ ہے. آپ سمجھ، عام طور پہ علم حال سے بڑا ہوتا ہے. جو بھی علم ہوگا وہ حال سے بڑا ہوگا نا. تو یہاں الٹی بات کہی گئی ہے کہ علم ہر طرف کا ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا حال ہمارے علم سے بڑا ہے. ہم ایک حلقہ وحشت اثر میں ہوتے ہیں. یعنی ہمارے علم جو ہے وہ ہمارے دماغ میں اپنی جگہ بنا لینے کے باوجود، ہم سے کچھ عقلی فیصلے کروا لینے کے باوجود ہمارے مزاج وجود سے کم تر رہتا ہے. یعنی ہماری سطح شعور پوری طرح ایکٹیو ہونے کے باوجود، پوری طرح جو ہے وہ سیراب رہنے کے باوجود، وہ سطح شعور ہمارے درجۂ وجود سے کم تر رہتی ہے. کیونکہ شعور کی دنیا میں ہونے والے واقعات ہم پر، ہماری شخصیت پر وہ اثر مرتب نہیں کرتے جو ہمارے اندر ناچتے ہوئے بگولے مرتب کرتے ہیں. تو ہم بگولوں سے بنے ہوئے آدمی ہیں. ہمارا وجود جو ہے وہ بگولے کا حال ہے، آئینے کا عکس نہیں ہے. پرتوں کا ایک مطلب عکس بھی ہوتا ہے. واضح ہے نہیں ہے؟ تو یہ بالکل مدنی صاحب ہے. مدنی صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے کہ آج کل ویسا پڑھا لکھا آدمی دیکھنے کی خواہش کرنا محال ہے. تو ہونا تو دور کی بات ہے. تو بہت زیادہ پڑھے. اب اسی کو دیکھ لیے کہ بہت پڑھے لکھے تھے. وہ یہ مصرع کہلوا رہا ہے کہ 1000 وقت کے پرتو نظر میں ہوتے ہیں. علم کیا ہے؟ وقت کے پرتو کا نظر میں ہونا. لیکن ہم ایک حلقہ وحشت اثر میں ہوتے ہیں. ہم علم ہمارا ایک گوشہ ہے، ہماری دنیا اس گوشے تک محدود نہیں ہے. ہاں یہ مطلع سنیے. دشنئے تیز میں جس زخم کی گہرائی ہے. آپ اس کے کرافٹ کو ہی دیکھ لیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے اوریجنلٹی چھلک رہی ہے. آپ صرف اس کا کرافٹ اور منظر اور یہ دعویٰ دیکھ لیجئے. دشنئے تیز میں جس زخم کی گہرائی ہے. اس کو اگر 2-3 مرتبہ لہجہ بدل کے اس کی گونج کو اپنے اندر بڑھا بڑھا کے پڑھیں تو ایک جیسے عقل پر حکومت کرنے والی دیوانگی اور چیزوں کا غیر عقلی پرسپیکٹیو زیادہ معقول حالت میں نظر آنے لگے گا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو دشنئے تیز میں جس زخم کی گہرائی ہے. گہرائی کے لفظ کو اتنی مکمل تصویر کے ساتھ، اتنی مکمل آواز کے ساتھ کم لوگوں نے باندھا ہوگا. یہاں جیسے گہرائی مصور اور مجسم ہو گئی ہے. دشنئے تیز میں جس زخم کی گہرائی ہے، میرے سینے میں وہ پہلے سے اتر آئی ہے.
یہ مدنی صاحب ہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ مدنی صاحب نے آج کل کے جدید شاعروں کی طرح وہ تکے نہیں چلاتے تھے، یعنی کہ ان بے جوڑ چیزوں کو زبردستی وہ ملانا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ احساسات کی ایک فہرست کو ڈبے میں رکھ کے یوں کر کے شفل کرتے ہیں اور وہ الٹ دیتے ہیں جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ احساسات کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، تو جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہی باندھ دیتے ہیں، بس وزن میں ہونا چاہیے۔ یہ سب جال سازیاں نہیں ہیں مدنی صاحب۔ مدنی صاحب صحیح معنوں میں ایک جدید شاعر ہیں، یعنی ان کے یہاں جو بھی نیا ہے وہ احساسات کی رچنس میں اضافہ کرتا ہے اور تخیل کے آفاق کو وسیع کرتا ہے، مطلب جو کچھ بھی ہے ایسا بے معنی نہیں ہے، کیونکہ جدید طبیعت ایبسرڈ کی کشش کی آتی ہے، تو جدید شاعر بھی یہی سب کرتے ہیں کہ وہ جیسے عزرا پاؤم نے مذاق اڑایا نا، ڈم لینڈس آف پیس، تو یہی سب وہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ایڈجیکٹیو زیادہ سے زیادہ بڑھانا اور کان کو ہمیشہ یوں کر کے پکڑنا اور کوشش کرنا کہ الفاظ صحیح معنوں میں استعمال نہ ہو پائیں، یہ جدید شاعری ہے آج کل۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہ منظر ذرا دیکھیں نا، دشنۂ تیز سمجھتے نا، تیز دھار والا خنجر، تیز دھار والے خنجر میں زخم کی گہرائی ہے، یعنی زخم خنجر لگاتا نہیں ہے، منتقل کرتا ہے، مطلب اس کو طرح طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس میں رہیں کہ اس دنیا میں علم رسانی کی جتنی بھی قوت ہے، اس دنیا کا جتنا بھی ٹریجک سبسٹنس ہے وہ میں پہلے سے رکھتا ہوں۔ اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا المیہ کسی چیز کا رد عمل یا تاثر نہیں ہے، دنیا میں موجود المیہ سازی کی پوری تاریخ جو ہے وہ اصل میں میرے احوال علم کی تصدیق کرنے کے لیے ہے، اسے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں خنجر زخم منتقل کرتا ہے، تو سینہ چھوٹا ہو، دل معمولی ہو تو وہ اس کا زخم خنجر کا مرہون منت ہوتا ہے، لیکن میرا دل اپنی ذمہ داریاں خنجر کے وجود میں آنے سے پہلے سے ادا کر رہا ہے، تو خنجر میرا زخم نہ خنجر سے لگا ہے نہ اس سے منتقل ہوا ہے، میں زخم کے معاملے میں خنجر سے سینئر ہوں۔ کیا کہنے، اسی کا ایک شعر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میری دانست میں ان کی شخصیت نے اظہار پایا ہے وہاں شعر بڑا ہو گیا ہے۔ ابھی جو کچھ شعر سنیں یہ سب بڑے اشعار ہیں، یعنی اس کو بڑی شاعری کے خانے میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو بڑی شاعری کا خانہ وہ ہے جو جہاں مطلب کم لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس شب تار میں مستوں کا صبح بھی ہے چراغ، اس شب تار میں مستوں کا صبح بھی ہے چراغ۔ اب مصرع سنیے، یہ مصرع تو کئی لوگوں نے کہہ رکھا ہوگا کہ جام شراب جو ہے وہ اندھیری رات کا چراغ ہے، یہ کئی لوگوں نے کہا ہوگا۔ اب ان ندرت دیکھیے کہ اس شب تار میں مستوں کا صبح بھی ہے چراغ، رات ایک شعلۂ آفاق چرا لائی ہے، ایک دم اٹھا کے، اور صبح کے چراغ ہونے کے 4 صدی پرانے مضمون کو انہوں نے ایک دم اپنی ملکیت میں لے لیا۔ آپ معلوم کہ حافظ نے بھی صبح کو چراغ کہا، فردوسی نے بھی صبح کو چراغ کہا، غالب نے بھی کہا، مطلب ہر بڑے شاعر نے
جام شراب کو چراغ سے تشبیہ ضرور دی ہوگی۔ آپ سمجھیں نا، اس پر جام شراب کے چراغ ہونے پر کئی لوگوں کا دعویٰ ملکیت ہے اور سب بڑے لوگ ہیں، تو ان بڑے لوگوں کے درمیان اپنی ملکیت کو اسٹیبلش کر دینا ایک خاص تشبیہ پر، ایک خاص سچویشن میں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ غالب کا ہاتھ ہٹا کے اپنا ہاتھ رکھ دینا؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مصرع جو ہے نا، یہ اب ٹھپا لگ گیا کہ یہ مضمون مدنی صاحب کا ہے کہ رات ایک شعلۂ آفاق چرا لائی ہے، یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ ظاہر ہے میں نے ہر کہیں نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس کی ندرت اتنا پکار کے کہتی ہے کہ اگر یہ مضمون، یہ اظہار، یہ احساس، یہ تخیل کسی بھی جگہ بیان ہوا ہوتا تو اس کے کچھ باقیات شاعری کی روایت میں چلتے ہوئے نظر آتے نا، تو نہیں، رات ایک شعلہ، یہ کوئی اس کا حرف جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب بہت زندہ، بہت سرشار، بہت سرمست، کہ رات ایک شعلہ، یہ ہمارے مدنی صاحب ہیں کہ رات ایک شعلہ آفاق، جو شعلہ آفاق جو ہے یہ بھی یہاں پر، یہاں جو چیز محذوف ہے، جو چیز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ شعلہ آفاق بھی میرے دل کے طاق سے اٹھایا گیا ہے۔ بس اس کو یاد رکھیں تو یہ شعر ایک دم کھل جائے گا۔ آفاق کہتے ہیں میرے باہر کے عالم کو، ٹھیک ہے نا، آفاق میرے باہر کا عالم۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شعلہ آفاق رات چرا کر لائی ہے رندوں کے صبح کی شکل میں، وہ کہیں باہر سے نہیں لائی، میں نے یہاں آفاق استعمال کیا ہے عالمگیری کے معنی میں۔ تو وہ شعلہ آفاق بھی انفس کے ایک طاقچے سے اٹھا کر رات لے گئی ہے، جس سے کائنات روشن ہوئی۔ کیا کہنے، اور پھر رات کو برقرار رکھنا کہ رات ایک شعلہ آفاق چرا لائی ہے۔ رات بھی کوئی بہت گرینجر والی چیز بن جاتی ہے کہ آفاق کو تابناک کر دینے والا شعلہ رات نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، تو رات کا سائز اور رات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، آپ سمجھے نا۔ تو یہ تو ایک بڑے وجود کے احوال اسی طرح کے ہوتے ہیں، بڑے وجود اور اس کے احوال میں وہی نسبت ہوتی ہے جو یہاں رات اور شعلہ آفاق میں۔ بڑے چھوٹے وجود کے احوال اس سے زیادہ ہوتے ہیں، بڑے وجود کے احوال اس کے ظرف میں ہوتے ہیں، مطلب اس کے حدود میں ہوتے ہیں۔ تو آج یہاں تک کر لیتے ہیں، وہ کیونکہ چائے کو بار بار دیکھ رہے ہیں، تو اگلی مرتبہ ہم نظم غزل ملا کے اس موضوع کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ مکمل کر کیا دیں گے، کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا سلیم بھائی کے حوالے سے کہ ان کی شخصیت میں، ان کے چہرے پہ ذہانت اور بے چینی، ان کی بے چینی میں دونوں میں مجھے آپ کی گفتگو سے نا بڑی قدر مشترک نظر آ رہی ہے کہ دونوں شخصیتیں بڑے وسیع مطالعہ، انتہائی ذہین، اور دونوں میں بڑا اضطراب، بے چینی۔ تو دونوں کے اضطراب میں فرق کیا تھا؟ عزیز حامد مدنی کا اضطراب کے جن احوال سے ہم مانوس ہیں ویسا نہیں تھا، لیکن سلیم احمد کا اضطراب ویسا ہی اضطراب تھا جس اضطراب سے ہم آپ اپنے اپنے بز بھر مانوس ہیں۔ تو وہ بہت شانت رہتے تھے۔ سلیم احمد جو تھے نا، وہ تو ایسے تھے کہ جیسے ایک پرشور دریا ہے، اور وہ ایک
آتش فشاں کی طرح ہیں. وہ کیا نام ہے، عزیز حامد مدنی. تو ایک ایسا آتش فشاں جس پہ کئی چمن کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہے وہ آتش فشاں. اس طرح پھر ہمارے سلیم بھائی کا جو اضطراب تھا وہ زیادہ انسانی تھا اور زیادہ اپریشیبل تھا، مطلب ہم اس میں شیئر کر سکتے تھے. زیادہ سوشل تھا. عزیز حامد مدنی کا اضطراب زیادہ آرٹسٹک تھا، زیادہ انفرادی تھا. مطلب یہ سب ان میں فرق ہے. تو عزیز حامد مدنی کے پاس بیٹھ کر اضطراب کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، احساس نہیں ہوتا تھا. سلیم بھائی کے پاس بیٹھ کے وہ اضطراب جیسے اس کی لپک سامنے والے کو محسوس ہوتی تھی. تو عزیز حامد مدنی کا چہرہ جو تھا وہ بہت زیادہ تاثراتی نہیں تھا. ہمارے سلیم بھائی کا چہرہ بہت تاثراتی تھا، بالکل بولتا ہوا چہرہ. اور سلیم بھائی کے یہاں ہر چیز ڈے لائٹ میں تھی. یعنی سلیم بھائی جس جگہ کے مرکز میں تھے وہ اس جگہ کا زمانہ دن تھا. سلیم بھائی نے ساری عمر دن میں گزاری سمجھے. عزیز حامد مدنی نے ساری عمر رات میں گزاری. یہ فرق سمجھ. انہوں نے دن اس طرح گزارا جیسا کہ دن گزارنے کا حق ہے، انہوں نے رات ایسے بتائی جیسے رات بتانے کا حق ہے. لیکن شاعرانہ حق. مدنی صاحب نے رات کے شاعرانہ اور آرٹسٹک حقوق پورے کیے اور سلیم احمد نے دن کے انسانی حقوق بھی پورے کیے. سلیم احمد جو تھے نا، ان کا کوئی دوست کچھ دن نہ آئے تو وہ بےتاب ہو جاتے تھے، خود ملنے پہنچ جاتے تھے. تو عزیز حامد مدنی کوئی سب کے کوئی نہیں تھا، کوئی آئے نہ آئے، ملے نہ ملے. مطلب سلیم بھائی کے گھر بعض مرتبہ آتے تھے، سلیم بھائی موجود نہیں ہیں تو وہ بغیر کوئی اظہار کیے کہ ارے نہیں ملے یا کوئی پیغام چھوڑے کچھ واپس چلے جاتے تھے. یعنی پیغام بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بتا دینا میں آیا. عزیز حامد مدنی کا منظوم خاکہ بھی سلیم احمد نے لکھا ہے. مشرق نظم ہے نا، وہ دیکھیں تو اس میں ایک مصرع لکھا ہے. اس کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں رہا. ان کی آنکھوں کے بارے میں جیسے سراپا لکھا ہے عزیز حامد مدنی کا، تو اس میں یہ کہ اللہ نے انہیں ایسی آنکھیں دی ہیں مدنی صاحب کو کہ پس آئینہ شمعیں جل رہی ہیں. سلیم بھائی ہمارے بہت پرجوش تھے، جیسے مجلسی آدمی تھے اور پارے کی طرح تھے. مدنی صاحب جیسے جزیرے کی طرح تھے. سلیم احمد اپنے دوستوں کی وفات پہ جیسا روتے تھے اور جتنا ان پہ اثر ہوتا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا. یعنی ان کا کوئی دوست بھی فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو ان کی زندگی کے لالے پڑ جاتے تھے. پھر مطلب ان کے بہت ہی قریبی اور محبوب دوست تھے اطہر نفیس مرحوم. یعنی سلیم بھائی کے دوستوں میں 2 آدمی ایسے تھے جن کو کہا جا سکتا ہے 3 آدمی کہ وہ ان کے مقرب ترین دوست ہیں. ایک ان کے ہم عمر تھے قدیم خان صاحب، جنہیں میں نے دیکھا نہیں، سلیم بھائی سے تذکرہ سنا ہے. ان پر سلیم احمد عاشق تھے.
لیکن انہیں میں نے دیکھا ہی نہیں، میری ملاقات سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ان کے میرٹھ کے بچپن کے دوست تھے۔ دوسرے ان کے اس درجے کے دوست تھے اطہر نفیس، یہ بھی شاعر تھے، اور سلیم احمد ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اور اطہر نفیس مدنی صاحب کے بھی بہت قریبی دوست تھے، اور بلکہ سلیم احمد ہنس کے کہتے تھے کہ یہ محبت مجھ سے زیادہ کرتے ہیں اطہر، لیکن شاعر مدنی صاحب کو زیادہ بڑا مانتے ہیں، ہنس کے کہتے تھے۔ تو اطہر نفیس بھی مطلب جانثار دوست تھے سلیم احمد اور مدنی صاحب کے، اور بہت وفادار آدمی۔ تو ان کا انتقال بھی 45-46 برس کی عمر میں ہوا سلیم بھائی کی زندگی میں۔ تو سلیم بھائی خود مرتے مرتے بچے۔ تو تیسرے دوست ان کے جمال پانی پتی صاحب تھے، وہ خیر ان کے انتقال، سلیم بھائی کے انتقال کے کئی برس بعد فوت ہوئے۔ تو جب اطہر نفیس کا انتقال ہوا تو سلیم بھائی مطلب بالکل اپنے قابو میں نہیں رہ گئے تھے، بالکل مرجھا گئے تھے۔ تو 10-15-20 دن بعد اطہر نفیس کی یاد میں ایک ریفرنس ہوا غالب لائبریری میں، جیسے ہوتا ہے ادیبوں کا ایک ریفرنس ہوا، یعنی ان کی یادگاری، انہیں یاد کرنے کی مجلس ہوئی۔ تو سلیم احمد کے بہنوئی عزیر ہاشمی بہت ہی ہنسمکھ اور فقرے باز آدمی تھے، ان سے فقرے بازی کرنا ممکن نہیں تھا۔ عزیر ہاشمی وہ ایک الگ کردار تھے۔ تو عزیر ہاشمی بھی وہاں تھے، سلیم احمد بھی وہاں تھے اس جلسے میں، رات کے وقت تھا جلسہ۔ جلسے بھر سلیم احمد گم سم، بالکل ویسے، نہ کچھ ان سے بولا گیا، کچھ بھی نہیں، حالانکہ مہمان خصوصی تھے۔ تو ایک عجیب سوگ کی فضا سلیم احمد کی وجہ سے زیادہ بن گئی، اطہر نفیس کی وجہ سے کم۔ آپ سمجھیں نا، وہاں لوگوں کو یہ سوگ زیادہ ہو گیا کہ انہیں کیا ہوا۔ اب ایک ایسی فضا میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ لوگ جب جلسہ ختم ہوا یہ لوگ گھر گئے، سلیم بھائی کے گھر کئی لوگ 10-12 لوگ مل کے ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ میں دوسرے ذریعے سے ان کے گھر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھے میں، تو مجھ سے انہوں نے، سلیم بھائی نے اسی حال میں جو انتہائی افسردگی کا حال تھا، اب انتقال کو 15-20 دن یا مہینہ ہو چکا ہے اطہر نفیس کے، مجھ سے بہت پژمردہ آواز میں پوچھا کہ عزیر کہاں تھے جلسے میں، نظر نہیں آئے۔ تو بس اللہ نے ایک راستہ سجایا، عزیر ہاشمی کا خاندانی ایک ٹائٹل تھا، لقب تھا جمل اللیل۔ ان کے بڑے جو ہیں نا، ان کے نام کے آگے لکھا جاتا تھا فلاں جمل اللیل، بلکہ ان کے بیٹے کا نام جو ہے نا عمران جمل اللیل ہے۔ جمل اللیل کا ترجمہ ہوا رات کا اونٹ۔ تو یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ جمل اللیل ان کا خاندانی لقب ہے۔ تو میں نے عزیر بھائی کو دیکھا، وہ بھی ضبط نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ نیچے اندھیرے میں ٹہل رہے تھے جلسے کے دوران۔ تو میں نے کہا جناب وہ تو نیچے اندھیرے میں جمل اللیل بنے ٹہل رہے تھے۔ اس پہ ایک دم وہ ٹوٹ گیا ان کا، سلیم بھائی کا، پھر زور سے ہنسے، مطلب ایک دم اس بات سے ٹوٹ گیا وہ سارا۔ تو پھر 1 دن یا 2 دن بعد اسی دن سب نے باہر نکل کے مجھ سے کہا کہ یہ کہاں سے تم نے فقرہ سوچا؟ میں نے کہا میں نے کوئی پلان توڑی کیا، تو میرے منہ سے نکل گیا۔